ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ایسی زمین تھی جہاں آسمان لیونڈر اور سنہری رنگوں سے چمکتا تھا۔ وہاں ایک چھپا ہوا علاقہ تھا جسے پریانہ کہا جاتا تھا۔ یہ پریوں کی سلطنت تھی۔ یہ کوئی عام جگہ نہ تھی، یہاں دعائیں حقیقت میں بدلتی تھیں، خواب پروں پر الفاڑتی تھے اور جادو ہر گوشے میں زندگی بکھیرتا تھا۔ اس جادوئی سلطنت میں ایک نوجوان پری تھی جس کا نام مہر تھا۔ باقی پریوں کے برعکس، جو جادو میں ماہر تھیں اور عجائبات بنا سکتی تھیں، مہر ابھی تک اپنی خاص طاقت دریافت نہیں کر پائی تھی۔ اس کے پروں پر چاندی کا باریک غبار تھا، لیکن ان میں وہ چمک نہیں تھی جو پریوں کے جادو کی علامت ہوتی ہے۔ مہر اکثر اپنی دوستوں کو دیکھتی کہ وہ کیسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیتی تھیں، پھولوں کو ستارے میں بدل دیتی تھیں، ندیوں میں قہقہے بھرتی تھیں، انسانوں کو غم میں خوشی کا لمحہ دلاتی تھی۔ مہر کے دل میں بھی یہ خواہش جاگتی کہ وہ بھی اپنی کوئی خاص صلاحیت دریافت کرے، کچھ ایسا کرے جس سے اس کے پروں میں جادوئی چمک آ جائے۔ ایک شام جب پریانہ کے دو چاند بلور پہاڑوں کے پیچھے سے نمودار ہوئے، ایک ہنگامی پیغام آیا۔ یہ پیغام بزرگ پری رائما کی طرف سے تھا۔ اس میں ایک قدیم پیش گوئی کا ذکر تھا جو طویل عرصے سے بھلا دی گئی تھی۔ جب سال کا آخری ستارہ آسمان پر مدھم ہوگا، ایک پاک دل پری بھولی ہوئی دنیا کا دروازہ کھولے گی اور جادو اپنی پوری شان و شوکت سے لوٹ آئے گا۔ کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن ستارے ایک ایک کر کے مدھم ہونے لگے تھے اور پریوں کی طاقتیں ختم ہونے لگیں۔ جہاں پہلے خوشی اور چمک تھی، وہاں اب اداسی اور مایوسی پھیلنے لگی۔ رائما نے تمام پریوں کو چاندنی کے باغ میں بلایا، جہاں قدیم ستاروں کی کتاب رکھی گئی تھی۔ پیش گوئی میں جس پری کا ذکر ہے وہی ہمیں بچا سکتی ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم وہ کون ہے، رائما نے تشویش بھری آواز میں کہا۔ ہمیں جلدی کرنا ہوگا، ورنہ سارے ستارے بجھ جائیں گے اور ہمارا جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ مہر، جو دل میں پریانہ کو بچانے کا عزم لیے بیٹھی تھی، خود کو پیش کرنے کے لیے کھڑی ہوئی۔ اگرچہ وہ اپنی صلاحیتوں کے بارے میں بے یقین تھی، لیکن اس نے یقین کیا کہ شاید اس کا دل اور اس کی ہمت اسے صحیح راستے پر لے جائیں گے۔ رائما نے اسے ایک قدیم ستارے کا نقشہ دیا جو چمکدار کاغذ کا تھا، اور جب وقت آئے گا تو بھولی ہوئی دنیا کا راستہ دکھائے گا۔ ستاروں کے راستے کی پیروی کرو، لیکن یاد رکھو، راستہ صرف وہی پری طے کر سکتی ہے جس کا دل پاک اور ارادے مضبوط ہوں۔ مہر اپنی مہم پر روانہ ہوئی۔ وہ جادوئی جنگلات سے گزری جہاں درخت بولتے تھے، چاندنی کے سمندر پار کیے اور بلور کے پہاڑوں سے گزری۔ راستے میں مختلف مخلوقات ملے، کچھ نے مدد کی پیشکش کی جبکہ کچھ نے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک رات جب وہ آئینے کی جھیل کے کنارے آرام کر رہی تھی، اس نے پانی میں اپنی عکاسی دیکھی۔ حیرت انگیز طور پر اس کے پروں میں ہلکی سی چمک نظر آئی۔ وہ حیران ہو کر اور قریب گئی تو جھیل کی روح پانی سے نمودار ہوئی۔ روح نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا دل پاک ہے اور تمہاری ہمت تمہارے تصور سے زیادہ روشن ہے۔ تمہاری جادوئی طاقت دوسروں کی روشنی دریافت کرنے میں ہے۔ نئے یقین کے ساتھ مہر نے اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ وہ دنیا کے کنارے پر پہنچ گئی جہاں ستارے آسمان سے نیچے آ گئے تھے اور آخری ستارہ مدھم ہو رہا تھا۔ یہاں وقت جیسے ٹھہر گیا تھا۔ مہر نے ستارے کو دیکھا اور اچانک اسے سمجھ آیا کہ بھولی ہوئی دنیا کہیں دور نہیں بلکہ اس کے دل اور روح کا حصہ تھی۔ اسے کھولنے کے لیے اسے اپنی روشنی دوسروں کے ساتھ بانٹنی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنی ساری محبت، ہمت اور مہربانی پر توجہ دی۔ اس کے پروں سے جادوئی روشنی نکلنے لگی اور آسمان کو جگمگانے لگی۔ آخری ستارہ چمکنے لگا اور اچانک تمام ستارے دوبارہ روشن ہو گئے اور آسمان میں ایک شاندار روشنی کے رقص نے جگہ لے لی۔ جادو واپس آ گیا اور پریانہ کی ساری دنیا پھر سے چمکنے لگی۔ مہر واپس اپنے ملک پہنچی تو سب اسے ہیرو کی طرح خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ اس کے پروں سے اب مستقل روشنی نکلتی تھی اور اسے سمجھ آ گیا کہ اس کی اصل طاقت جادو نہیں بلکہ دوسروں کو ان کی روشنی دکھانا اور انہیں بہتر بنانا ہے۔ اس دن کے بعد مہر کو ستاروں کی محافظ کے طور پر جانا جانے لگا، وہ پری جس نے جادو اور خوابوں کو دوبارہ زندہ کیا۔